کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 15 جنوری سے ملک بھر میں اپنے جلسے جلوسوں کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ملک بھر میں 8 فروری تک انتخابات کے سلسلے میں مختلف 64 جلسوں سے خطاب فرمائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھن چکا ہے۔ چینک، پیالہ، گٹار اور حقہ، اس طرح کے جو انتخابی نشان ہیں نا، ڈول، اس طرح کے انتخابی نشان ان کے حصے میں آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی سے ایک اپنی ویڈیو بنائیں قرآن پاک پر حلف دیتے ہوئے کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین عمران خان ہے اس کے ساتھ غداری نہیں کرو گے، تو پی ٹی آئی تو ہی جوائن کرو گے، اس جماعت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک میں الیکشن کی گہمہ گہمی اب آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے عروج کو پہنچی جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 15 جنوری سے ملک بھر میں اپنے جلسے جلوسوں کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے اپاڑہ میں پہلے جلسے سے خطاب جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ملک بھر میں 8 فروری تک انتخابات کے سلسلے میں مختلف 64 جلسوں سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کا جو ہے شیڈول وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ اس شیڈول کے بارے میں بھی ہم آپ کو لمحہ نیوز کی پلیٹ فارم سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھن چکا ہے۔ جو سپریم کورٹ کا جو حکم آیا تھا ہفتے والے دن، تو اب ان کے یہ صورتیں، ان کے جو کل اتوار کو ان کے جتنے بھی جو امیدوار تھے، ان کے جو کاغذات جن کے جمع ہوئے تھے، ان کو ملک بھر میں مختلف جو آزاد امیدوار کے طور پر جو مختلف جو انتخابی نشانات ہوتے ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ جیسے کسی کے حصے میں چینک آیا ہے، کسی کو بلہ تو خیر کسی کو نہیں ملا۔ چینک، پیالہ، گٹار اور حقہ، اس طرح کے جو انتخابی نشان ہیں نا، ڈول، اس طرح کے انتخابی نشان ان کے حصے میں آئے ہیں۔ ظاہر جو تو انتخابی نشان ہونے تو انہیں میں سے ان کو الاٹ ہونے تو وہ ان کو ہو چکے ہیں۔ اب ان میں جو ہے یہ جو بات، اب ان کے 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو ایشوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی سے ایک اپنی ویڈیو بنائیں قرآن پاک پر حلف دیتے ہوئے کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین عمران خان ہیں اس کے ساتھ غداری نہیں کرو گے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، اور اس وقت جب آپ جیت جاتے ہو تو اس وقت کی جو اکثریتی پارٹی ہوگی، جو کوئی بھی ہوگی، تو پی ٹی آئی تو ہی جوائن کرو گے، اس جماعت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے۔ اس کا ایک ویڈیو جو ہے ان کے کچھ امیدواروں نے، آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن پاک پہ حلف دینا بھی شروع کر دیا۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے، اسی ہم اپنے ویلاگ میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے جو فیاض صاحب ہیں وہ اپنی کمال مہارت سے آپ کو وہ ویڈیو بھی لگا کر دکھائیں گے کہ وہ جو کون سے پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں، وہ ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دیں تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہوں گا اگر میں جیت بھی جاتا ہوں تو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در اللہ تعالیٰ کلام دے قرآن پاک، زب دے بانے قسم خرم اور دا اللہ تعالیٰ بذاتم قسم خرم چی انشاءاللہ تعالیٰ زبا چی کلم کامیاب شمزا آزاد نزبا دا پی ٹی آئی خبرانو کو مزکا چی نظریاتی یا پارلیمنٹیرین او دیر شئی نبا کی جوڑ شوی دی سوارا باب کی نور گروپونا جوڑی گی دا پی ٹی آئی نه بلکہ دا عمران خان صاحب سبا ذاتی طور مرگرے او چې عمران خان صاحب کم پارٹی جوڑا کی او یا کم یو خبره وکی کم حکم وکی منگتا داغه سره مرگرے او اقا پارٹی بجائن کوما او داغه سپورٹر بیما داغه ووٹر بیما انشاءاللہ تعالی تر آخر وقت پوری دخل جن۔ اچھا، ایک مرحلہ تو پی ٹی آئی کو یہ درپیش ہے۔ اب دوسرا ان کا مرحلہ یہ درپیش ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب تو پابند سلاسل ہیں، اور وہ جو چوری پرویز صاحب ہے جو ان کے صدر ہیں وہ بھی پابند سلاسل ہیں،
جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی پابند سلاسل ہیں۔ تو اب ان کے پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواروں کے انتخابی جلسوں سے خطاب کون کرے گا، کون جو ہے وہ پبلک کو اپنی طرف مائل کرے گا، کون جو ہے وہ ان کے جلسوں میں جا کر جو ہے وہ ان کے ورکروں کا لہو گرمائے گا، کون ان کے بہاف پر جو ہے وہ ووٹ مانگے گا کہ یہ ہمارے امیدوار ہے لہٰذا اسی کو آپ ووٹ دیں۔ تو ایک پی ٹی آئی کے اندر تو ایک یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں، یا تو انہیں جو ہے وہ جلسوں میں بلایا جائے، انہیں کہا جائے کہ جی وہ جو ہے وہ خطاب کریں۔ یہ تجویز پی ٹی آئی کی طرف سے اس لیے آئی ہے کہ جی ان کا کہنا ہے کہ جی چونکہ مسلم نون کی طرف سے بھی جو ان کی انتخابی مہم کا آغاز مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جی ہم جو بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی خاتون ہے، اس لیے وہ بھی آئیں تو ایک اچھا جو ہے نا وہ امپیکٹ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر ان کو یہ بھی ہے کہ جی جو خان صاحب کی جو بہنیں ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنے بھائی کے بہاف پر جو ہے وہ مختلف جلسوں سے آ کر کے خطاب کرے تاکہ انتخابات کا جو ماحول ہے وہ بن جائے اور لوگوں کو یہ میسیج دینے میں بھی آسانی رہے، کیونکہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ تو رہا نہیں۔ تو اب ظاہر سی بات اب انہوں نے اپنے ووٹرز تک، اپنے سپورٹرز تک یہ پیغام پہنچانا ہے، ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ جو فلاں جو ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہے۔ تو وہ یہ تاثر جو ہے وہ اس ایسے ہی جائے گا کہ اگر ان کے جلسے سے آ کر کسی کے جلسے میں آ کر اگر بشرا بی بی خطاب کرتی ہیں یا کسی کے جلسے میں آ کر علیمہ خان صاحبہ خطاب کرتی ہیں تو یہ پھر جو ہے وہ تاثر بنے گا۔ بہرحال ابھی یہ تو ہمارے پاس ایک خبر کی حد تک کہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہ انہوں نے ان جلسوں سے، انتخابی جلسوں سے کسے جو ہے وہ خطاب کروانا ہے کسے نہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس جو خبر پہنچی تھی ہم نے کہا کہ ہم اپنے جو لمحہ نیوز کے جو ناظرین ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیں۔ تو ہم نے جیسے کہ آغاز کیا، اب انتخابات کا ماحول جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کہہ لیں کہ بن چکا ہے، جلسے جلوس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کو یہ شکایت ہے کہ ان کے لاہور سے وہ امیدوار جنہوں نے مقررہ وقت پر اپنی پارٹی کے ٹکٹس جو ہے وہ جمع کروا دیے تھے اپنے متعلقہ آروز آفس میں جا کر کے، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو آزاد جو ہے نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کے جو الیکشن سیل کے جو انچارج ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب جو پورے پاکستان لیول پہ جن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنایا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے کہ جی اس کو درست کیا جائے اور ہمارے پارٹی کے ٹکٹ پر جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں لہٰذا ان کو جو ان کا انتخابی نشان ہے پیپلز پارٹی کا تیر وہ الاٹ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ان کی جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی صوبائی سطح پہ رابطے کر رہی ہے، تاج حیدر صاحب نے مرکز کی سطح پہ رابطہ کیا لیکن ابھی تک ان کی بات کو سنا تو نہیں گیا، لیکن امید ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے مقررہ وقت پر اپنے ٹکٹس جمع کروا دیے ہمارے امیدواروں نے تو پھر ہمارا یہ حق ہے جو ہمارا پارٹی نشان ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں۔ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے جو ہم آپ سے روز کر رہے ہیں کہ NA 127 جہاں سے 25 سال بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کوئی الیکشن لڑنے جا رہا ہے، کوئی سے مراد یہ کہ جو پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا 8 فروری کو NA 127 کے عوام بلاول بھٹو زرداری صاحب کو منتخب کرتے ہیں یا کہ پھر لاہور کی روایتی جماعت وہ تو مسلم نون ہے کہ یا پھر روایتی جماعت کے جو امیدوار عطا تارڑ صاحب وہ انہی کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا MNA منتخب کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔